ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، طواف بھی کیا، صفا بھی کیا، لیکن پوچھا کہ کتنے چکر لگائے طواف، اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ اللہ قبول فرمائے، اور کیا علاج ہے؟ اگر حلق سے پہلے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں تو 4-5 ریال خیرات کرنے، وہاں نہیں یہاں خیرات کرنی ہے۔ حرم میں سب سے مقدس جگہ جو ہے اللہ کا کعبہ ہے۔ والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نوکری نہیں ملتی، استغفار زیادہ پڑھیں۔ ایک آدمی نے تیز 3 دفعہ ایک ہی وقت میں طلاق کہہ دی، حنفی مسلک میں 3 ہوتی ہیں۔ میں اپنا عمرہ کر چکا ہوں، میرے والد بیمار ہیں، اب دوسرا عمرہ ان کے لیے کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر نام لکھنا منع ہے، کسی کا نام نہ لکھیں۔ جو لوگ جو ہیں چپل اور بوٹ وغیرہ تھیلی میں ڈال کے پیٹھ پہ باندھ کے ان کا بھی وہ طواف میں بھی کندھے پہ لٹکا سکتے ہیں۔ طواف کے نفل یا نماز کے دوران رش کی وجہ سے لوگ نمازیوں کے آپ دور جا کے نماز پڑھیں تاکہ کوئی آگے نہ گزرے۔ مسجد الحرام میں افضل ترین عبادت جو ہے وہ طواف ہے، اور اس کے بعد پھر نوافل ہیں۔ ایک شخص گوٹ مار کے 20 منٹ تک بیٹھ کر سوتا ہے، اگر ٹیک نہیں لگایا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ میری ران کے اوپر والے حصے سے خون اور پیپ آتی ہے، بہرحال احرام کے نیچے انڈر ویئر یا حفاظتی پٹی پہن کر آپ طواف کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ عمرے کے لیے آئے، آپ کا افسر طنز کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرا پاسپورٹ گم کر دیا ہے ایجنٹ نے، آپ وزارت الحج کے جو دفتر ہیں وہاں جا کے شکایت کریں، یا اپنا جو حج ڈائریکٹریٹ ہے پاکستان کا اس میں جا کے شکایت کریں۔ ایک بینک میں میرا لاکر ہے، اس کی سالانہ 3500 روپے فیس ہے۔ اب بینک نے کہا ہے کہ آپ 40,000 جمع کر، پتہ نہیں لاکر کی فیس ادا نہیں کرنی پڑے گی، جب لاکر ختم کرنا ہو تو وہ 40,000 روپے آپ کو واپس کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی سود نہیں ہے، وہ آپ کے پیسوں سے فائدہ اٹھائیں گے، دیں گے بھی آپ 40، لیں گے بھی آپ 40۔ اگر امام قصر ظہر پڑھا رہا ہو تو مقتدی کس ظہر، اگر مقتدی بھی مسافر ہے تو قصر پڑھے، مقتدی مقیم ہے تو جب امام سلام پھیرے وہ کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کرے۔ ظہر عصر کی نمازوں میں آخری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو بقایا کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھو، پھر بیٹھ جاؤ، تشہد پڑھ کے پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو۔ سراج العلوم کبیر والا کے محتمم مولانا عمر فاروق صاحب اور شیخ الحدیث مولانا امداد اللہ دل کے بیمار ہیں، اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ایک چند سال پہلے جہلم میں ایک عالم، پتہ نہیں کون، فیض عالم، ممبر پہ بیٹھ کے حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا تو لوگوں نے قتل کر دیا۔ بہرحال قتل کرنے کا حکم تو نہیں ہے نا ہمیں، لیکن انہوں نے بھی مجبور ہو کے کیا ہوگا کہ حضرت علی کی گالیاں کون برداشت کرے۔ ہاں بالکل یہ حدیث صحیح ہے، حضور نے فرمایا تھا حدیث سے کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جو مومن ہے وہ تم سے محبت کریں گے اور جو منافق ہے وہ تم سے اپنا بغض رکھے گا۔
کہتے ہیں جی کہ مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت معاویہ کے سامنے حضرت علی کو گالیاں نکالی، غلط باتیں، اور بات یاد رکھو کہ صحابہ کی ان مشاجرات پر بحث ہی نہ کیا کرو، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تم کون ہو بحث کرنے والے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بہرحال یہ صلح میں یہ طے ہوا تھا، فلاں طے ہوا تھا، یہ باتیں ہیں گزر گئیں، ہم شریک نہیں تھے، ہمیں دخل دینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ کہتے ہیں جی دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی میں اللہ دونوں کو ہدایت دے۔ بہرحال حضرت علی کی بھی شان بیان کریں، باقی صحابہ کی بھی بیان کریں۔ دو نماز سفر میں اکٹھی ہو سکتی ہیں، شیعوں کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، بہرحال آپ اپنے چاچا کے گھر میں کھانا بھیجتے تھے، اب بھی مار ہیں، تو نے کہا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا تویز کی ہے، اللہ تو جانتا ہے، آپ نے نہیں کی ہے تو آپ گناہگار نہیں ہیں۔ عورت جو ہے وہ گولڈ کے علاوہ چاندی کی بھی انگوٹھی پہن سکتی ہے، گولڈ کی بھی پہن سکتی ہے، پلاٹینیم کی بھی پہن سکتی ہے۔ بچیوں کی شادی کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں۔ نکاح کے وقت اگر حافظہ عالمہ نے اظہار کیا تھا تو وہ اب نکاح ختم نہیں کر سکتی جب اس نے قبول کر لیا، لیکن اگر بالکل نفرت ہے تو پھر خلو کا دعویٰ کرے۔ 35 سال عمر ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی، تو آپ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ وراثت میں عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے اور مرد کے 2، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو تو خرچہ ماں باپ دیتے ہیں، شادی کے بعد خامن دیتا ہے، لڑکے کو تو پہلے بھی خرچہ کرنا ہے، بعد میں بھی خرچہ کرنا ہے۔ دوسرا، عورت کو تو خامن سے بھی حصہ ملے گا، باپ ماں سے بھی حصہ ملے گا۔ لندن سے عاصم نے سلام علیہ السلام، اللہ پاک صحیح کاروبار میں برکت دے۔ مکہ اور مدینے میں مستقل رہائش بھی رکھی جا سکتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حق میں نہیں ہے۔ نماز میں ایک طرف کا سلام پھیرنے میں بھی حدیث موجود ہے اور 2 کی بھی سلام موجود ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے حضور کی ساری امت کو بھی بخش سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی سورت جب ختم کریں تو صدق اللہ العظیم یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ربانی، اللہ والے، کونوا ربانیین،